آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو۔ پہلی بریکنگ نیوز باہر سے آئی ہے کہ نیو یارک میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک فوجداری فرد جرم کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلے امریکی صدر ہیں جو کسی فوجداری جرم میں باقاعدہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم کوشش کریں گے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی وہ موٹر کیڈ اسلام آباد جو ان کی جو بھی ہائی کورٹ ہے وہاں جاری تھی، سپریم کورٹ جو بھی ہے، نہیں مطلب غلطی ہو جاتی ہے بندے سے یار، نیو یارک کی انسان ہوں میں، نیو یارک کی ایک عدالت ہے، نیو یارک کی ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ نیو یارک مینہٹن بیورو، تھینک یو، اور ان کی ایک وہ بہت مطلب قریبی ساتھی ہیں مارجری ٹیلر گرین، ان کا بھی میں ایک بیان پڑھا تھا کہ جی بہت لوگ گرفتار ہوئے ہیں تاریخ میں، جیسے کہ نیلسن مینڈیلا اور دو تین اور بھی نام لیے، لیکن گستاخی میں ہم ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کیس وہی ہے سٹورمی ڈینیلز والا، سٹورمی ڈینیلز کا۔ اچھا نہیں پوچھو گے کیا کیس، لیکن کل تم بتاؤ گے کچھ یا نہیں؟ ڈیٹیل میں کل بتا ٹھیک ٹھیک ہے، انہوں نے دونوں نے وعدہ کر لیا، بتا دیں گے۔ اب اندرون ملک آ رہے ہیں۔ اندرون ملک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کپاس کی پیداوار میں پچھلے 40 سال میں سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے، 34% کمی اس سال کی ہے۔ افراط زر اس وقت 60 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ روپے کی قیمت 75 سال میں آج کے دن سب سے زیادہ گری ہے، اس وقت 251 روپے پہ ڈالر وہاں بند ہوا ہے شام تک۔ ایکسپورٹ پچھلے 7 ماہ میں 15% اور سکڑ گئی ہیں۔ امپورٹس چھڑوانے کے لیے ڈالر نہیں ہے۔ آئی ایم ایف ابھی تک ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہے، اور جو ہمارے برادر ممالک ہیں اور دوست ممالک ہیں وہ بھی گیلری میں بیٹھے اس وقت انجوائز لے رہے ہیں ہماری حالت پہ۔ اور اس کے سے بھی بڑی ایک بریکنگ نیوز ہے کہ اسلام آباد میں ریاست کے ستونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے سے عمارت ہلنی شروع ہو گئی ہے، اور ریاست کے دارالحکومت میں ہر کوئی بانسری بجا رہا ہے، ہر ادارہ، ہر فیصلہ ساز۔ بالکل جیسے آپ نے کہا وسعت، تو بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کیا ہے۔ موٹی بات اس میں یہ ہے کہ جو توقع تھی کہ یہ 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا، بالکل ویسا ہی فیصلہ آیا۔ فیصلہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور 14 مئی کی ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ نے یہ الیکشن کرانا ہے، اور اس طرح انہوں نے پورا ایک شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے جو عموماً الیکشن کمیشن کرتا ہے، لیکن معاملات اب سپریم کورٹ کے اس بینچ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ تو اس فیصلے کو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اس کا خیر مقدم کیا، اسے تاریخی قرار دیا، آئین کی جیت قرار دیا، اور کل یوم تشکر بھی منائے گی پی ٹی آئی۔ لیکن وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ فیصلہ ناقابل عمل ہے، اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا جو پروگرام ہے فیصلہ ریجیکٹڈ، فیصلہ ریجیکٹڈ، باقاعدہ ٹویٹ آئی ہے۔ تو ہمارے پاس آج 2 ہمارے ساتھ دوست ہیں جو ہماری مدد کریں گے کچھ چیزوں کو سمجھوں کہ یہ گتھی جو ہے پوری الجھی ہوئی ہے، اور آج کا بھی جو فیصلہ آیا ہے ایون دو یہ کیٹیگوریکل ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے قانونی آئینی معاملات پر ابھی ابہام برقرار ہے، بلکہ کچھ گہرا ہو گیا ہے، اور اس سے سمجھانے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے ہم بات کریں گے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب حکومت نے کہہ تو دیا کہ مسترد کرتے ہیں، لیکن حکومت کے پاس راستہ کیا ہے، آئین اور قانون میں رہتے ہوئے وہ کس طرح اب اس کو پش بیک کر سکتے ہیں۔ تو میں گیسٹ کو انٹروڈیوس کر لیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ نگار اسلام آباد سے زیغم خان ہمارے ساتھ ہیں، ہم پولیٹیکل انالیسس کریں گے آج کے اس فیصلے کی، جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ دیکھیں گے، اور ساتھ ہی معیز جعفری ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے، وکیل ہیں، قانونی ماہر ہیں، ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں کی طرف آؤں، میں ایک چھوٹا سا امیج آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آج جب یہ فیصلہ آیا تو میرے ذہن میں کیا آ رہا تھا، کیونکہ ہم روز بروز یہ کور کرتے آ رہے ہیں معاملہ، اور کبھی لگتا ہے کہ ایک سائیڈ حاوی ہو رہی ہے، دوسری پیچھے جا رہی ہے، کبھی لگتا ہے کہ نہیں دوسری سائیڈ حاوی ہو رہی ہے۔ جس طرح کی تقسیم ہمیں سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے، ویسے ہی سیاست میں نظر آ رہی ہے، وکلاء کے درمیان اور صحافیوں کے درمیان بھی۔ تو اگر آپ نے یہ گیم بچپن میں کھیلی ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جسٹ وین یو تھنک کہ آپ جیت رہے ہیں، ایک سانپ آپ کو ڈس دیتا ہے اور آپ واپس زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گیم ہے سانپ اور سیڑھی، یہ اصل میں ایک روحانی تربیت کے لیے بنائی گئی تھی؟
اچھا جی، لیکن مجھے بتائیے گا ایک اور سیگمنٹ ہے کسی اور دن روحانی معاملات کو بھی ہم ذرا ایڈریس کریں گے، پہلے ہم سیاسی اور عدالتی معاملات کو بھی دیکھ لیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، زیغم صاحب میرا خیال ہے شروعات آپ سے کر لیتے ہیں کہ یہ جو آج کا فیصلہ آیا ظاہر ہے کہ توقع کے عین مطابق ہے. ہمارے جو بھی لوگ قانون میں آئین میں بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں، اسے یہ نافذ کرنا ہی ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو ریئیکشن آیا ہے گورنمنٹ کا، اگر وہ کہیں ریفیوج لیں گے یا پش بیک کریں گے تو کیسے کریں گے؟ بالکل شاہزیب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، توقع کے مطابق ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی، آئین میں بالکل واضح ہے، اور یہ ایک بڑا خطرناک کام کرنے جا رہے تھے کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے انتخاب کو ملتوی کرنا. اس سے جو راستہ کھل جاتا، جو پریسیڈنٹ بنتا، وہ بہت خطرناک ہوتا. کل کو کوئی بھی حکومت اس بہانے سے انڈیفینٹلی لمبے عرصے کے لیے انتخابات کو مؤخر کرنے کی کوشش کرتی. یہاں تک تو ہے بات ٹھیک، لیکن اس کیس کو جس طریقے سے چلایا گیا اس سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بھی بہت گہرے ہیں. جب ہم سب کا اتفاق ہے کہ آئین کا یہ تقاضا ہے تو پھر اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ صرف 3 ممبر کا ہی بینچ بنایا جائے؟ اور جو سب لوگ کہہ رہے ہیں، لیگل کمیونٹی کہہ رہی ہے، بار کونسل کہہ رہے ہیں، ہر سائڈز کے لائر کہہ رہے ہیں، آپ کے خود ججز کہہ رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ججز کی، آپ کے برادر ججز کی کہہ رہی ہے، عام لوگ کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں، حکومت کہہ رہی ہے، عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حضور آپ فل کورٹ بینچ بنا لیں. اور اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی معاملات طے کرنے کے لیے آپ کوئی اصول وضع کریں کہ جو بینچ آئینی معاملات کو دیکھے گا وہ کس اصول کے تحت بنے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سو موٹو کے لیے بھی آپ کوئی اصول وضع کریں. لیکن ان تمام باتوں کو اگنور کر کے اور مسترد کر کے چیف جسٹس صاحب نے یہ پسند کیا کہ صرف 3 ممبرز کا بینچ بنایا جائے، اور انہی ممبرز کا بینچ بنایا جائے جن پہ کچھ سیکشنز کو، جو اس وقت حکومت میں پارٹی ہے بلکہ پارٹیاں ہیں، ان کو اعتراض رہا ہے. یہاں سے مسئلے ہوئے ہیں شروع. تو آپ کا کیونکہ سوال اس کے اثرات اور حکومت کے جو ممکنہ ریاکشنز ہیں اس کے بارے میں ہے، میرا نہیں خیال کہ حکومت کے پاس کوئی بہت سارا سیف آپشن ہے. اگرچہ وہ ابھی تک بہت کچھ کہہ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک اقلیتی بینچ تھا، ہم اس کو نہیں مانتے، اور ایک اکثریتی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ اصل فیصلہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ایسا ریفیوج ہے جس کے پیچھے وہ سیفلی چھپ سکتے ہیں. اچھا ان کے پاس ایک منٹ، یہ جو کنٹینیوٹی ہے زیغم خان، ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ریفیوج نہیں ہے، یہ بات طے ہے، اور وہ جو بھی کریں گے وہ دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. اور حکومت کا کھوکھلا پن کل ہی نظر آ گیا تھا کہ بظاہر تو انہوں نے پولیٹیکل فیصلہ لیا سربراہ اجلاس میں کہ ہم نہیں مانیں گے، اور ان کے سارے وکیل عدالت میں موجود تھے، اور جب جج ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ بائیکاٹ پہ ہیں تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نہیں سر ہم تو یہاں موجود ہیں. کیسی بات؟ اچھا، بات یہ ہے کہ میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا نفسیات تھی، اب تو خیر فیصلہ آ گیا، وہ کیا نفسیات تھی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ انہوں نے بالکل درست فیصلہ کیا آئین کی روشنی میں بائی دا بک، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی کہ فل بینچ بنا دیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ فل بینچ بھی یہی فیصلہ کرتا جو آج ہوا ہے. تھوڑی سی سپلٹ ہو سکتا ہے، مینڈیٹ ہوتی، لیکن فیصلہ اکثریت سے شاید یہی آتا. تو وہ کیا پیچ ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں جی فل بینچ تو نہیں بن سکتا؟ میرا خیال موئز سے جی موئز یہ سوال آپ سے. بہت شکریہ وسط صاحب، زرار صاحب، شاہزیب صاحب، آپ نے موقع دیا. میرے خیال سے اس فیصلے کو اگر قانونی زمرے میں دیکھیں تو اس میں میرے خیال سے نیئر پرفیکشن ہے، لیکن اگر اس کو سیاست کے اینگل سے اور ہولسٹکلی دیکھیں اور کورٹ کے اپنے اندر کی صحت سے دیکھیں تو یہ تمام سوال بہت بجا ہیں. اور جس طرح حکومت اس کے حوالے سے بالکل لاقانونیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، باتیں تو بڑی بڑی کر رہی ہے، لیکن اس سے بچنا جو ہے وہ other than burning the house down کوئی طریقہ as such نہیں ہے. اسی طرح یہ جج صاحب، چیف جسٹس صاحب نے جو اپنی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی میں اس کو 3 ممبر بینچ ہی چھوڑا، یہ بھی قابل فہم نہیں ہے. جبکہ یہ ایک اتنا لو ہینگنگ فروٹ تھا کہ اس کے اوپر اگر فل کورٹ بھی بنا دیا جاتا تو واضح اکثریت اسی طرف واضح ہوتی.
ظاہر کرتی رائے کہ اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے کہ الیکشنز کو 90 دن میں ہونا چاہیے. میرے خیال سے چیف صاحب نے ایک بہت میجر اپرچونٹی گنوائی ہے. یہ جب سے انہوں نے 9 ممبر بینچ بنائی تھی، وہ 9 ممبر کیوں بنائی تھی، اس سے زیادہ بڑی کیوں نہیں بنائی تھی، اور اس کے بعد وہ جو ایک ہاؤس آف کارڈز کی طرح کلیپس کی بینچ، اس نے بھی جس طرح ایکسپوز کیا ہے ہمارے کورٹ کو. تو اس وقت باتیں اس فیصلے کی نہیں ہو رہی بلکہ اس فیصلے کے علاوہ ساری ہو رہی ہیں. جو عذر حکومت تلاش کر رہی تھی وہ اسے ملتے جا رہے ہیں. ایک گروپنگ آف ججز کہا جا رہا ہے، اور ان کی گروپنگ بننے کی وجہ ہی صرف ہمارے اس وقت کے چیف صاحب کی انٹرانزیجنس ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ 3 ججز ہی کیوں بیٹھے. یہ اس کا کوئی نہ ڈیفینس ہے، اور میرے خیال سے ایک کافی ٹریجک ایونٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ 19-20 کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ 51-49 کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ کلیئر از ڈے ایک پوزیشن ہے جس کو پہلی باری میں یہ نظر ثانی کا یہ موقع، یہ دوسری بار انفورسمنٹ کا موقع ہی نہیں آنا تھا اگر یک زبان ہو کے کورٹ ایک بات کر دیتا. یہ جو حکومت نے دوغلاپن اختیار کیا ای سی پی کے ساتھ مل کر، اس کا بھی موقع نہیں آنا تھا. اور پہلا فیصلہ جو آیا تھا اس کے اندر یہ مین میخ ہی نہیں آنی تھی کہ ٹھیک ہے جی 90 دن ہوتے ہیں لیکن منیمم ڈیویشن آپ کو الاؤڈ ہے. یعنی ایک کلیئرلی کمپلیسٹ ادارے کو یہ گنجائش دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر پوری کورٹ یک زبان ہو کے بولتا. تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں بجا ہیں، یہ ساری تنقید بجا ہے، اور سمجھ سے باہر ہے کہ اس کو ہونے کیوں دی. فیصلہ صاف آ گیا ہے، لیکن بینچ کی تشکیل اور جو کچھ ہوتا رہا مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا کہ روز روشن کی طرح تھی ہر چیز کے لارجر بینچ کا بھی یہی فیصلہ آتا. وہ کیا نفسیاتی پیش تھا جس نے چیف جسٹس، ظاہر ہے یہ بات سمجھ رہے ہوں گے نا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یا چیف جسٹس بھی سمجھ رہے ہوں گے، کیا نفسیاتی پیش تھا. بریک نہیں لینا. تو زیغم خان آپ کو مختصراً آپ بتا سکتے کہ کیا نفسیاتی پیش ہو سکتا ہے کہ یار میں نہیں بناؤں گا. دیکھیے اگر ہم اس کرائسس کو ذرا سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے، اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ میں ایوالو ہوئی اور کیس چلا ہے، تو پھر یہ ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ایک تو یہ جو کرائسس ہے یہ پوری ریاست کا کرائسس ہے، جس نے ریاست کے تینوں جو ستون ہیں، تینوں سیکشنز ان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس میں کورٹ بھی شامل ہے، کورٹ اندر بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت جو لگتا ہے سپریم کورٹ کے چیف صاحب میں اور ان کے جو قریبی ججز ہیں اور دوسرے ججز میں جو اختلاف تھا وہ اسی بات پر تھا کہ کیا جو سو موٹو لیا گیا وہ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا. اور جو ورڈکٹ کا سپلٹ ہے، جو 4 ججز نے کہا کہ ہمارا فیصلہ 4-3 کا فیصلہ تھا اور بینچ 7 کا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ سو موٹو اس وجہ سے نہیں لے سکتے تھے کیونکہ یہ کیس پہلے ہی ہائی کورٹ میں موجود تھا اور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا، ہائی کورٹ میں چلنا چاہیے تھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا. یعنی جو انہوں نے سو موٹو کی جو جسٹیفیکیشن ہے اس کو بھی رد کیا، تو اس میں 4 تو بالکل وہ سامنے تھے. اور اگر اس فیصلے کو آگے آپ لے کر چلیں تو پھر تو اس فیصلے کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو اختلاف ہے اس سے لگتا ہے اس وجہ سے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اپنے ساتھی ججز پر اس بات پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ کیا وہ اس کیس کی بنیاد کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. میرٹ پہ تو سب اگری کر رہے ہیں، میرٹ ایک بات ہے، دوسرا ہے کیس کی بنیاد کہ یہ ایک سو موٹو کا 184(3) کا کیس جو ہے کیا اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. دوسری صورت پھر یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے پروسیس میں چلتا، پہلے ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ آتا اور پھر سپریم کورٹ میں پہنچتا. میری یہ رائے ہے، اب دیکھیں معیز صاحب اس پہ فردر ان کا کیا اس بات پر تبصرہ ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ اب فیصلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، میں آگے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب سوال ہے کہ آگے کیا ہوگا. بینچ پہ تو کرٹیسزم چلتا رہا ہے، یہ ہو گیا، اب آگے کیا ہوگا. اس سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ ابھی حال میں ہی میاں نواز شریف کی ایک اسپیچ تھی اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی کچھ باتیں کی ہیں جن سے ایک آئیڈیا آپ کو مل جاتا ہے کہ حکومت کا کیا موڈ ہے. ویسے کافی واضح ہے کہ حکومت کا کیا موڈ ہے، الیکشن نہیں کرانی، لیکن پہلے ذرا میرے خیال سن لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آج جو اپنا غم غصے والا ریئیکشن دیا ہے اس میں وہ کیا راستہ دکھا رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 ججز کا فیصلہ جو ہے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے. اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف، انہی کے خلاف
چارج شیٹ کا درجہ رکھتا ہے. تو معیز اگر یہ بتا دیں کہ یہ جو خواہش ظاہر کی ہے نواز شریف صاحب نے کہ یہ جو 3 ممبرز ہیں یہ بائسڈ ہیں, یہ پارشل ہیں, یہ میرے خلاف ہیں, کیا ریفرنس یہ ریئلسٹکلی یہ گورنمنٹ لے جا سکتی ہے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کے تھرو ہی جائے گا نا, اور وہ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے ایک کرائسس آف کمپٹنس پی ایم ایل نون تو جنریشنلی سفر کرتی آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اپرچونزم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا, موقع پرستی کی کوئی حد ہوتی ہے. مطلب آپ نے ایک چیف صاحب نے اس طرف انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے ایک فل بینچ کو, تو آپ نے انا کا مسئلہ بنا کے پورے ملک کو ہی بٹھا دیا ہے, ملک کی معیشت بھی بٹھا دی ہے. آج آپ دیکھیں نواز شریف صاحب رول آف لا کی بات کرتے ہیں, چاہے جتنا بھی ان کے خلاف ایک قصاب نما ٹرائل چلا تھا, وہ اس وقت ایک ایبسکانڈر ہیں. ان کو یہ بات زیر نظر رکھتے ہوئے کامنٹری کرنی چاہیے قانون کے حوالے سے. مطلب آپ کس بنیاد پہ ججز کی کریڈیبلٹی اور لیجیٹمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں, اور آپ یہ سوچیں اس سب کچھ میں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ججز نے بھی ایک ایسے موقع پہ آن کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کی چیلنج بھی کی جا رہی ہے لیجیٹمیسی اس طرح کی باتوں سے. میں نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب کو کی رائٹس ایبروگیٹ ہونی چاہیے, میں نہیں کہتا کہ ان کے خلاف ٹرائل فیئرلی چلا تھا. معیز میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا ہمیں قانونی بتا دیں, کیونکہ سیاسی تبصرہ بھی ہم لے لیں گے, لیکن میں یہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپشن لیگلی گورنمنٹ کے پاس ہے بھی, یا یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ آپ 3 ججز کا اگر احتساب کی آپ بات کرتے ہیں, کین دے ڈو اٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پریزیڈنٹ مسٹ اپلائی ہز انڈیپینڈنٹ مائنڈ. تو عارف الوی صاحب کا مائنڈ جیسا بھی ہے وہ ان کے سمت میں تو اپلائی نہیں ہوگا. تو رہ گئی بات کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ اس حربے کو, اس چیلنج کو عبور نہیں کر پائے گی. تو یہ ہالو ریٹرک ہے. بلاول نے جو بات کی ہے, بلاول بھٹو نے بات کی ہے, وہ بھی سن لیتے ہیں, پھر میں آپ سے سوال. اگر ہم ملک میں کہیں اور کوئی آمریت نہیں مانتے تو ہم اعلیٰ عدلیہ میں, سپریم کورٹ میں بھی کسی کی آمریت کو تسلیم نہیں کرتے. عدالت نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ لارجر بینچ بنائیں, آپ سب کے سب بیٹھے, پورا عدالت کو بٹھا دے, سوائے وہ 2 ججز جو فون پہ پکڑے گئے اپوزیشن سے بات چیت کرتے ہوئے. سارا عدالت کو بٹھا دے, وہ کل ہی الیکشن اعلان کرے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو تیار ہے. جی تو یہ ہے. تو اب میرا سوال معیز پہلے آپ سے ہے کہ فرض کریں کہ حکومت کہے, اور جو حکومت نے تقریباً کہہ ہی دیا ہے کہ جی ہم تو یہ آرڈر امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے, ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اچھا اب ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اوپر والوں کا ایک پریشر آتا ہے اور وہ ضروری مطلب لازم کر دیتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہو. اس وقت تو وہ پریشر کہیں نہیں نظر آ رہا ہمیں. تو اگر حکومت کہے, جیسے آپ نے کہا زیغم خان, برن ڈاؤن دا ہاؤس, اور اس کے اوپر بھی رانا ثناء اللہ نے ایک بات کی ہے, تو پھر کیا آپشنز رہتی ہیں؟ اور اگر کنٹیمپٹ بھی ہوتی ہے تو کنٹیمپٹ کو امپلیمنٹ اور انیبل کون کرے گا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس سوال پہ. ویلکم بیک. ابھی ہم سن رہے تھے میاں نواز شریف کا بیان اور بلاول بھٹو زرداری کا بیان, اور آپ کسی بھی حکومت کے رہنما کی باتیں اب سن لیں تو ظاہر لگتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. زیغم صاحب, آپ نے کہا کوئی سیف آپشن نہیں بچی, اور معیز بھائی آپ نے کہا کہ ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے کہ پورے گھر کو ہی جلا دو. اور جب گھر کو جلانے کی بات آتی ہے تو میرے دماغ میں رانا ثناء اللہ کے امیج سامنے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ سر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں ایمرجنسی کی, یہ کیا بات ہے؟ تو پہلے سن لیں, آگے بات کرتے ہیں. ایمرجنسی کا آپشن تو جب حالات پیدا ہوں گے تو پھر آپشن تو آئین میں درج ہے. آئین میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ موجود ہے, وہ کہیں گیا نہیں ہے. جی تو زیغم صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ they will actually go for an unsafe option؟ اور مطلب آپشنز بچے بھی کیا ہیں اگر وہ ریفیوز کر دیتے ہیں کہ جی ہم امپلیمنٹ ہی نہیں کریں گے, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی فوج نہیں ہے, سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے, تو پھر کس طرح کا سینیریو بنتا ہے ہمارے سامنے؟ آپ دیکھیں نا کہ مفہوم کیا ہے. ایک تو نواز شریف صاحب کی جو آج خطاب تھا, یہ میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ تھی, اس کا جو مجھے سب سے مزیدار پارٹ لگا وہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ عدالتیں جو ہیں یہ ڈکٹیٹرز کے لیے نظریہ ضرورت کرتی رہی ہیں, بھائی کبھی آپ سویلینز کے لیے بھی کر لو. یہ جو ان کی ایک خواہش تھی, یہ ایک بڑی مزیدار سی خواہش تھی جو ظاہر ہے بہت سے سویلینز کے دل کی آواز ہے, لیکن کبھی پوری ہو نہیں سکتی, اور اللہ کرے نہ ہو, ان کے لیے بھی نہ ہو جن کے لیے
ہوتی رہی ہے. اگر حکومت, جس کا مطلب ہے انتظامیہ, ایگزیکٹو, وہ جوڈیشری کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو اس کا مطلب تو انارکی ہے. اس کا مطلب تو ڈیزولوشن آف اسٹیٹ ہے کہ اسٹیٹ کا ایک پورا پلر اسٹیٹ کے ایک دوسرے پلر کے کام کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو, آپ کو فیصلے کو ماننا پڑتا ہے. جج کے سامنے قتل ہوا ہوتا ہے لیکن جج جو ہے وہ فری کر دیتا ہے ملزم کو اور آپ کو ماننا پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو ناحق پھانسی ہو رہی ہے لیکن پھانسی چڑھانا پڑتا ہے جب عدالت کہتی ہے. تو ریاست کا نظام اس طرح چلتا ہے. یہ ایگزیکٹو کی مجال نہیں ہے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے. اگر وہ کرے گی تو اگلا سٹیپ انارکی ہے. انارکی ہے تو پھر کسی کو حرکت میں آنا ہوگا. جو سائیڈ لائن میں سیویئر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو سیویئر کے لیے میدان تیار ہو رہا ہے. اور سیویئر آئے گا تو سیویئر کس کی سائیڈ لے گا؟ کیا سیویئر اس حکومت کی سائیڈ لے گا جو اتنی ان پاپولر ہو چکی ہے, یا سیویئر جو ہے وہ عدالت کے ساتھ کھڑا ہوگا, ریاست کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ سیویئر تو ریاست کا ہی پارٹ ہے نا. سیویئر کی اپنی جو بقا ہے وہ ریاست کے ساتھ وابستہ ہے, کسی سیاسی جماعت یا سیاسی حکومت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. وہ کتنی اس کو اچھی لگتی ہو اور اس کے نتیجے میں کتنی ہی ایک ناپسندیدہ حکومت آئے, ریاست ہے تو پھر سیویئر ہے. میرے خیال میں وہ پھر اس لحاظ سے انٹرونشن ہوگا, لیکن وہاں تک شاید بات بھی نہیں جائے گی, اس سے پہلے دباؤ آئے گا. اور مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جو کمپوزیشن ہے, جس حد تک مسلم لیگ نواز جانے کو تیار ہے اس کے پارٹنرز جانے کو تیار نہیں ہوں گے. اور جب پارٹنرز نہیں جائیں گے تو پھر مسلم لیگ کیسے جا سکتی ہے؟ پھر تو حکومت کھڑی نہیں ہو سکتی نا. مجھے لگتا ہے بہت جلد اگلے چند دنوں کے اندر ہی کچھ جماعتیں, شاید پیپلز پارٹی یہ شروع کرے, وہ حکومت کو پٹ ہم آن نوٹس کہ ٹھیک ہے تقریریں ٹھیک ہیں, جھگڑا ٹھیک ہے, آپ خطابات کرو, نیریٹو بناؤ, لیکن باضابطہ طور پر حکم عدولی وہ آپ نہ کرو. میرا خیال یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو ایمرجنسی والا آپشن ہے نا, کافی جماعتیں نہیں جا پائیں گی اس کے ساتھ. دیکھیں ایمرجنسی کیسے کر سکتے ہیں, ذرا نہیں کر سکتے. دیکھیں ایمرجنسی پر جو ہے, دیکھیں دو طرح کی ایمرجنسی ہے نا. سیکیورٹی کی ایمرجنسی جو لگائیں گے, کیا پاکستان میں جنگ لگ گئی ہے یا پاکستان کے اندر جنگ جیسی صورتحال ہے, نہیں لگا سکتے. اگر آپ اکنامک فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کی ذرا امپلیکیشنز تو دیکھیے. اس کے بعد پھر آپ کی معیشت کیا بچے گی؟ پہلے ہی برنک پر ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. اس کا تو مطلب ہے آپ نے ڈیزالو کر دیا, آپ نے ڈیزالو بھی کر دیا اور پھر وہ عدالت میں چیلنج ہوگی. دیکھیں عدالت والا آپشن تو کسی صورت میں آپ کلوز نہیں کر سکتے نا. آپ کوئی بھی فیصلہ لیں گے, ایمرجنسی لگائیں گے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ جا کے لوگ کورٹ میں چیلنج کریں گے اور کورٹ کہے گی جو آپ نہیں لگا سکتے, پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے زیغم صاحب, میں ذرا معیز کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. معیز, ایک جو بات ہم نے سنی آج سارا دن جو تبصرے چل رہے تھے, اس میں ایک انہوں نے کہا گورنمنٹ نے کہ ہم اس پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ نیا قانون بنایا ہے از خود نوٹس کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے, کہ اس پر اگر صدر الوی نہیں بھی کرتے دستخط تو یہ 20 اپریل کو آ جائے گا. لیکن اس میں سمجھ میں آتا ہے وہ بھی پھر چیلنج ہو جائے گا, وہ بھی کوئی صدارتی ریفرنس جائے گا, تو اس پہ تو گورنمنٹ تکیہ نہیں کر سکتی کہ پھر اس کے تحت وہ اپیل میں جائیں اس سارے معاملے کے حوالے سے. دیکھیں میرے خیال سے اس قانون پہ تکیہ کرنا چاہیے. اس قانون کے جو کئی حصے ہیں وہ مطلب کافی لاجیکل ہیں, لیکن جو اس قانون میں کمزوری ہے وہ ہے ہی اس 184(3) کے اپیل کے حوالے سے. وہاں پر لیگل اوپینین سپلٹ ہے کہ اس کو ایک اپیلیٹ پروسیس ڈالنے کے لیے آئین کے اندر ترمیم ضروری تھی. لیکن بی دیٹ ایز اٹ میں 20 اپریل تک یہ جو قانون بنے گا, صدر کے بائی فلکس آف ٹائم صدر کی انوالومنٹ اس میں ختم ہو جائے گی. لیکن 20 اپریل تک کے جو سٹیپس ہیں وہ تو پھر بھی لینے ہوں گے, پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کے جو دیگر معاملات, جو الیکشن کمیشن کا شیڈول سپریم کورٹ نے ان 12 دنوں کی ماڈیفیکیشن کے ساتھ اسٹیٹ کیا ہے, اس پہ تو عمل کرنا ہوگا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پھر وہ اپیل میں ضرور جائیں اور اپیل میں اپنی ساری بات سامنے رکھیں, لیکن جب تک اپیل میں حکم امتناعی نہیں ملتا اس فیصلے کے خلاف, جب تک یہ فیصلہ از دا لا آف دا لینڈ, سپریم کورٹ ہیز ڈکلیئرڈ اٹ سو. اور یہ منطق جو ہے وہ پھر اسی لیے سمجھ نہیں آتی, یہ ساری پاسچرنگ تھی آج کے فیصلے سے پہلے کے لیے, اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کے لیے. اب جب فیصلہ آ گیا ہے تو یا تو یو برن دا ہاؤس ڈاؤن, یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بھی اس کے اندر جلائیں, یا پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں. اور رہی بات یہ ایمرجنسی کی, دیکھیں معذرت کے ساتھ ایمرجنسی کے پروویژنز جو ہیں وہ
صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ہیں. یعنی ایک وقت جب کہ ملک کے پاس اگر ایک گریو تھریٹ ٹو دا سینکٹیٹی آف دا اسٹیٹ ہو تو پروونس کے کافی سارے حقوق اپنے اوپر گورننس کے سلف کیے جا سکتے ہیں, وفاق اپنے پاس لے لیتی ہے. یا اگر فائنینشیل ایمرجنسی کی بھی لفاظی ہے, وہ صرف یہ حق دیتی ہے وفاق کو کہ وہ پروونس کے اوپر گڈ گورننس اور اکانومائزنگ مسلط کر سکے, اور وہ اس کو غیر ضروری اخراجات کے حوالے سے اشارے دے سکے جو کہ ویسے عام طور پہ پروونس کے اپنے زمرے میں تھے. ایمرجنسی کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ سپریم کورٹ کی ماننا چھوڑ دیں یا پھر آپ لوگوں کی حق رائے دہی کے اوپر کسی طرح قدغن لگا دیں. تو یہ ہوائی باتیں ہیں اور ان کو سیاسی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ان میں کوئی there is no depth to them, مطلب یہ سطحی باتیں ہیں. اور تو دیکھیں اگر یہ بات کلیئر ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی قانونی آئینی راستہ نہیں ہے پش بیک کا اور وہ ایک بند گلی میں آ گئے ہیں, تو پھر تو مجھے یہ لگتا ہے, اور آپ بتائیں کہ پھر تو ان کو بس اسمبلی ڈیزالو کر کے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انتخابات بیک وقت ہونے چاہیے, تو آپ بس چلے جائیں انتخابات میں, آپ ختم کر دیں. عمران خان صاحب کا یہی مطالبہ تھا, اسی لیے انہوں نے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کی تھیں. آپ بولیں کہ جی ہم نے اس کو لٹکانے کی بڑی کوشش کی لیکن کورٹ ہمارے آگے آ گئی, ہم نہیں کر سکتے, تو آپ بس الیکشن میں چلے جائیں. would that be a sensible solution? اس سے کیا یہ ملک کا جو انتشار ہے یہ کچھ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر وہ نیک تھے تو دس از دا اونلی سولوشن. اگر وہ نیک نیت ہے یہ ساری باتیں کرنے میں کہ نہیں پیسے بچانے ہیں, یک وقت ہونے چاہیے, بھائی یک وقت ہونے چاہیے, نہیں ملک جو ہے وہ پھر کیئر ٹیکر حکومتیں اگر بعد میں نہیں آئیں گی تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے, تو اس کا اگر نیک نیت ہے ان ساری باتوں میں, اور یہ ساری باتیں محض عذر نہیں ہے ٹو ڈپرائیو دا پیپل آف دیئر رائٹ ٹو ریپرزینٹیشن اینڈ اے فریش مینڈیٹ, تو پھر یہ تو بالکل فوراً ہو جانا چاہیے تھا, اور یہ معاملات اس حد تک آنے ہی نہیں چاہیے. معاملات اس حد تک آئی اس لیے ہیں کہ I'm not talking about just the provincial اور پنجاب الیکشن, پھر کیا بیک وقت پورے ملک میں انتخابات اگر اناؤنس کر دیں تو would that be a solution? سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دیکھیے اگر پولیٹیکلی وہ یہ سمجھتے ہیں, اور اس بات کا ظاہر ہے پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ ایک وقت میں ہونے چاہیے اور ایک جواز کے طور پہ پیش کرتی ہے, لیکن عدالت میں کبھی انہوں نے نہیں کہا, الیکشن کمیشن نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس وجہ سے الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی نان سینس ہے. کانسٹیٹیوشن نے صوبے کی حکومت کو یہ حق دیا ہے, صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسمبلی کو توڑ سکتا ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے, آپ کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ آپ صوبے کا یہ حق چھین لیں, وہ بھی بغیر آئین میں ترمیم کیے, اور آپ اس کو جوڑ دیں وزیر اعظم کے ساتھ. یعنی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی توڑنے سے پہلے وزیر اعظم سے مشورہ کرے کہ حضور آپ کا اگر موڈ ہے توڑنے کا تو پھر میں بھی توڑتا ہوں. یہ تو جو ہمارا پورا سسٹم ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی نفی ہے اور فیڈرلزم کی نفی ہے, اور اس میں اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو آئینی کرنا ہوگا. اس وقت کے سسٹم میں تو بات نہیں بنتی, اور اگر ان کو اس بات کی خواہش تھی تو پھر یہی حل تھا کہ وہ خود اسمبلی توڑتے, اور شاید وہی سوٹ کرتا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہم ریاست بچا رہے ہیں. بھی کون سی ریاست آپ بچا رہے ہیں؟ آپ نے 5-6 مہینے لگا دیے آئی ایم ایف کے جو نامہ پروگرام ہے اس میں, اور یہ کوارٹرلی پروگرام ہے, ہر 3 مہینے بعد ایک پروگرام جو ہے وہ آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد اگلے میں جانا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے نامہ کا ٹائم گزر کے دسنے کا ٹائم آ گیا, آپ کا اعتماد ختم ہو گیا, آپ کے ریزروز تباہ ہو گئے, آپ کے جو انٹرنیشنل ریٹنگ تھی وہ گر گئی, آپ کے ڈالر آنے بند ہو گئے, آپ کے ادھار آنے بند ہو گئے. آئی ایم ایف کا پروگرام روکا تو ورلڈ بینک نے, اے ڈی بی نے, انہوں نے آپ کو پیسے دینے بند کی. ایون جو امداد آپ کو آنی تھی فلڈ کی, دیکھیں فلڈ کی بھی جو امداد آنی تھی اس میں بھی زیادہ بین الاقوامی اداروں نے دینی تھی, بین الاقوامی اداروں نے روک لیا. تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہیں, پھر کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو آپ پھر جائیں. ریاست نہیں زیغم صاحب, یہ تخت اپنا تخت بچانے کے وہ بھی 5 مہینے کے لیے, وہ بھی 5 مہینے کے لیے. اور جہاں تک یہ الیکشنز کی بات ہے, دیکھیں وجہ تو ہم سب جانتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا بات ہو رہی ہے الیکشنز کی, تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے, کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے, کوئی انکشاف نہیں ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت اس لیے الیکشنز نہیں کرانا چاہ رہی, اور بالخصوص میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ ہار جائیں گے, اور اگر پنجاب آپ ہار گئے تو پھر آپ, اور خیبر پختونخوا تو پہلے وہ تو ویسے ہی ہارے ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو یہ جو ساری باتیں ہو رہی تھی, مجھے پتا کہ ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو پیش کر رہے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی اپنی خوشی سے تو نہیں توڑیں گے, کیونکہ پھر تو آپ وہی سچویشن میں آ جائیں گے جو آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے, رائٹ, وچ از اے وائپ آؤٹ. اب ظاہر ہے کہ ہائنڈ سائٹ میں, اور ظاہر ہے کہ پیچھے کا جو رستہ ہے وہ تو ہمیشہ صاف ہی نظر آتا ہے, سارے کھڈے آپ کو نظر آتے ہیں,
تو اب ظاہر لگتا ہے کہ جو اس وقت شاید میاں نواز شریف کی سجیشن تھی کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہی الیکشن کرا دو, اس میں شاید ان کے بہتر چانسز تھے. مجھے پتا ہے کہ وہ آرمی چیف کا بھی ایشو تھا اور بھی مسئلے تھے. تو یہ جو لمبی طویل باندھنے کا مقصد یہ ہے زیغم صاحب اور معز کہ اگر سچویشن بدلتی نہیں ہے ہاں بٹوین ناؤ اینڈ اکٹوبر, اور سچویشن سے میری مراد ہے کہ اگر عمران خان کی مقبولیت سم ہاؤ میجکلی ان کا گراف نیچے نہیں جاتا, کہاں عمران کا ڈر ہے, کہاں عمران تو ہوگا, ہاں عمران تو ہوگا اور انفیکٹ شاید آج سے بھی زیادہ طاقتور ہو, تو کیا آپ کو یہ خدشہ ہے, کیونکہ مجھے ہے, کہ شاید اکتوبر کی الیکشن کو بھی کسی طرح ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی زیغم صاحب؟ بالکل, یہ تو مطلب لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور حکومت کے اندر کے بھی کچھ لوگ اس طرح کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اس کو بھی ڈیلے کرنے کی ایک کوشش کی جائے گی. اور اس کی جو وجہ ہے وہ صرف ہارنے کا خوف نہیں ہے, خوف اس سے زیادہ بڑا ہے اور خوف دونوں سائیڈز پر ہے. اس وقت جو پریویلنگ ایموشن ہے نا, جس فیلنگ کی, جس جذبے کی اس وقت حکومت ہے, وہ خوف ہے. یہ حکومت اور پی ڈی ایم پارٹیز صرف الیکشن ہارنے سے خوف زدہ نہیں ہے, وہ عمران خان کے انتقام سے خوف زدہ ہیں. عمران خان نے 4 سال جو ان سے سلوک کیا اور جو آگے وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ وہی کچھ کریں گے اور پہلے سے زیادہ زور شور سے کریں گے, وہ جیلوں سے ڈر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اس وقت قیادت بھی 90% ان کی, ان پارٹیوں کی جو ہے وہ 70 سال کی عمر میں ہے, اور ان کے جوان بھی جو ہیں وہ آپ کے میرے ہم عمر ہیں. تو اس عمر میں جیل جانے کا کس کا دل کرتا ہے؟ اس عمر میں تو ظاہر ہے سب کو آرام چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو خوف ہے کہ ہماری پارٹیز کو بھی ابلیٹریٹ کر دیا جائے گا, ہمارے معاشی طور پر بھی تباہ کیا جائے گا, ہمیں جیلوں پہ بھی ڈالا جائے گا, اس نے ان کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لیٹس فائٹ ٹو دا فنش. اگر ختم ہی ہونا ہے تو پہلے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر کے ختم ہو. دوسری طرف عمران خان صاحب تو اپنا خوف چھپا ہی نہیں رہے. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کو تو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان پر حملہ وہ کہتے ہیں کیا گیا ہے سوچ سمجھ کے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے, ان کو مارنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا پلان ہے. تو جب سیاست میں کسی بھی میدان میں جہاں پہ بھی 2 ایڈورسریز ہوں, اور سیاسی میدان میں بھی جب 2 جماعتیں یہ سمجھیں, 2 گروپ یہ سمجھیں کہ دوسرا گروپ ان کو ختم کرنے کے درپے ہے, تو پھر جو اس کے مذاکرات ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور یہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو حالات ہیں اس کے پھر اثرات معیشت پر کیا پڑ رہے ہیں, معاشرت پہ کیا پڑ رہے ہیں, سیاست پہ کیا پڑ رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جو پاکستان کے لیے بڑا کروشل وقت ہے, جب ہم اکنامک میلٹ ڈاؤن میں ہیں, بہت مشکل وقت ہے, اس وقت بات جب پتہ ہے سروائیول پہ آ جائے نا, تو پھر یہ معاش واش جو ہے یہ سارے جو ہے مذاق لگتے ہیں. وہ مجھے ولی خان کی وہ بات جو منسوب ہے ان سے وہ بات یاد آ رہی ہے جو ضیاء الحق سے مبینہ ملاقات کے دوران کہی گئی تھی کہ جب بھٹو صاحب زندہ تھے کہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ قبر ایک ہے مردے 2 ہیں. تو یہ صورتحال آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہے. جعفری صاحب آپ کچھ سہمت ہیں اس سے؟ سر ہوں, کافی حد تک ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قبر ایک تھی اور مردے 2 تھے ان میں سے ایک سویلین تھا. یہاں پہ دونوں سویلین ہیں, لہٰذا قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اس کا حل کوئی نہیں ہے. میں دعا گو ہوں کہ خان صاحب کی جو یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ بزدل ہیں یا جو بھی ہیں, آئی تھنک اس ریاست کے فیبرک کو مزید ٹیئر ہونے سے بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو مطلب جتنی اولین درجے کی پروٹیکشن دی جائے وہ دی جائے, کیونکہ یہ زیرو سم گیم بنتا جا رہا ہے. اور اس کا حل جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو میرے خیال سے مزے کا خیز طریقے سے مانگ رہے ہیں ایک سویلین اسٹیٹ آف ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, تو وہ کون دے گا انہیں؟ وہ تو پھر وہی لوگ دیں گے جو شیروانیاں تو نہیں پہنتے نا, وہ تو یونیفارم پہنتے ہیں. تو وہ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب وہ پھر ہم اگر دیکھیں 14 مئی کے بعد الیکشن نہیں ہوئے تو ہم ایک سسٹم آف لاز میں نہیں رہ رہے ہوں گے, پھر اتنا ہی غیر قانونی ہوگا, اور قانون اور غیر قانونی کے بیچ میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. پھر مطلب میں فیصلہ کر لوں کہ میں ٹیکس نہیں دیتا تو وہ کوئی فیبرک آف لا کو بریک نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ the system itself would have vanished. بالکل بالکل. اور نہیں, اور پھر دوسری بات ہے کہ پھر
وزیر اعظم اور چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر میں کوئی فرق نہیں بچتا. بالکل صحیح ہے. پھر مطلب آپ کس منہ سے کہو گے کہ نہیں جی ہم آمریت کے خلاف کھڑے ہیں؟ آپ کے پاس وہ مورل گراؤنڈ ہی نہیں بچتا نا, اور کوئی نہیں پھر سپورٹ کر سکتا ہے. ہمارے پاس بس آخری چند منٹ ہیں, آپ دونوں سے ایک چھوٹا سا سوال کہ ہم یہاں تک تو معاملات کو لے کر آ گئے کہ انتخابات ناگزیر ہیں پنجاب کے. امیجن کر لیں کہ 14 مئی کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ہو جاتے ہیں. ریزلٹس جو آئیں گے وہ دونوں سائڈ تسلیم کریں گی, اور کریں گی تو یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ دوسری آئے گی تو اس کے تحت جو پھر آگے الیکشن ہوگا, مطلب ہم ایک پھسلتے جائیں گے یا یہ ہو جائے تو مسئلہ حل ہوگا. مطلب ہمارا حل اس میں ہے یا نہیں ہے؟ بحران جو ہے وہ نیا بحران ہوگا یا نہیں؟ نیا بحران. جی کن سے سوال کیا؟ جی زیغم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی مجھے یہ بتائیں کہ اگر 14 کو ہو جاتا ہے الیکشن تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے یا ہم اٹکے رہیں گے یہیں پہ؟ دیکھیں الیکشن تو آئینی ضرورت ہے, وہ ہونا ہے, ہر صورت میں ہونا چاہیے, اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور آپ اس کو پارشل سلوشن کہہ سکتے ہیں کیونکہ الیکشن چاہیے, لیکن الیکشن اس وجہ سے معاملے کو حل نہیں کریں گے کہ جو میں نے باقی آپ کو عرض کیا جس وجہ سے ہماری سیاست ڈس فنکشنل ہے اس کا حل نہیں نکالا گیا. رولز آف دا گیم پہ اگریمنٹ نہیں لائی گئی. تو دوسرے جنرل الیکشنز کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ جو پارٹی اپوزیشن میں جائے گی وہ اپنی سروائیول اس بات میں سمجھے گی کہ میکسیمم فائٹ بیک کرے, جس طرح عمران خان کر رہے ہیں. پی ڈی ایم نے یہی سیکھا کہ جب تک وہ فرما بردار تھے, جب تک وہ صلح کی کوشش کر رہے تھے, ان کا رگڑا زیادہ لگ رہا تھا. جب انہوں نے فائٹ بیک کرنے کی کوشش کی تو ان کی جگہ بنی. تو ہمارے ہاں سیاسی بحران کا حل الیکشن سے نہیں نکلے گا. الیکشن ہر بات کا حل نہیں ہوتا. الیکشن سے جمہوریت شروع ہوتی ہے, جمہوریت الیکشن پہ ختم نہیں ہوتی, اور الیکشن چلتی ہے کنسنسس آف دا الیٹ پہ. جب تک ہمارے الیٹ رولز آف گیم پہ کنسنسس نہیں کرتے, اور الیٹ سے میری مراد ریاستی الیٹ بھی ہیں اور پولیٹیکل الیٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے معیز, فائنل ورڈ فرام یو. الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں تو زیغم نے کہا کہ بحران ختم نہیں ہوگا ہماری ریاست کا, ہماری سیاست کا انتشار پرابلی چلتا رہے گا. آپ اگری کرتے ہیں؟ جی سر آئی ایگری, اور میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پھر حل کی طرف جو سمت طے کرنے کی شروعات ہوگی, یعنی آپ 220 ملین لوگوں کا ملک ہیں, آپ کے اس وقت آپ کو جو پیسے چاہیے وہ انڈیا کی ایک آئی پی ایل کے ڈیجیٹل اسٹریمنگ ایپ نے دیے ہیں ان کے کرکٹ میچ دکھانے کے لیے. آپ جس لیول آف بحران کا حصہ ہیں, مطلب آپ باتیں کرتے ہیں, جن ٹینکوں توپوں کو آپ نے انڈیا کی طرف پوائنٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے آپ کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں. مطلب آپ اپنی حالت دیکھیں اور آپ اپنی باتیں دیکھیں, اور آپ دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں. اور یہ جو افراط زر ہے, جو شرح خواندگی ہے, جو لٹریسی ریٹس ہیں, ان کے اوپر گفتگو کب ہوگی؟ ابھی تو جو لوگ گفتگو کریں گے ان کے الیکشن کے اوپر آپ لوگ مل بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو اور جب فیصلہ کر لیں گے تو کیا یہ باقی سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ان کے حل کی شروعات بھی نہیں ہوئی ہوگی. کمیٹیز چلانا آتی نہیں ہے عمران خان صاحب کو. اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو انہوں نے جو 4 سال کیا ہے, جو علی محمد خان صاحب اینڈ ریلیٹڈ لوگوں نے کمیٹیز جس طرح چلائی ہیں, مطلب یہ تو ایک شروعات ہے. ہم ابھی اپنے مسئلے کے در پہ کھڑے ہیں, دروازہ ہی نہیں کھولا ہے. دروازہ کھولیں گے تو لگ رہا ہے معیز اور زیغم کے خالص فاشزم بھی نہیں ملنے والا. نہیں, یہاں پہ تو ہمیں 2 نمبر, ہر ایک چیز 2 نمبر ہے. فاشزم بھی 2 نمبر ہے ہماری. تو ایک آخری, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم. میں جنرلی مجھے آپٹیمسٹک بندہ نہیں سمجھا جاتا, پتہ نہیں کیوں, لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میں مطلب ڈوبتے ہوئے کو ان کے سارا مل رہا ہے یہاں پہ. یہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ یار کسی نئی چیز کو بنانے کے لیے نا پہلے آپ کو پرانی ساری چیزیں تباہ کرنی پڑتی ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یوروپ, کیونکہ اب سب کچھ تباہ تو ہو رہا ہے, کیا یہاں سے ہم کوئی نئی شاندار عمارت بنا سکیں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں سوری, مطلب میں اور کیا کہوں. آپ کے ایک سامنے نے کہا کہ ملک کے حالات دیکھیں اور آپ لوگ یہاں بیٹھے کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یار, میں اس کو ایڈریس کروں گا, میں اس پر ایڈریس کروں گا. میں آپ کے بات کو, اگر یہ دریا ہے جو کہ آپ کی ہر بات دریائی ہوتی ہے, اس کو میں کوزے میں یوں بند کر سکتا ہوں, کوزے میں بند کر دیتا ہوں کہ معاوضتن کا وہ جو آپ کو میں نے 1000 دفعہ پہلے سنا چکا ہوں, بولا there is a great chaos under the sun and the situation is excellent. اجازت دیجیے, خدا حافظ.